امریکی صدر نے روس سے مدد مانگ لی۔ مشکل کی اس گھڑی میں بڑے بڑے دشمن ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ ماضی کی دشمنیاں بھلا دی گئیں۔ امریکہ میں وبا کی وجہ سے اموات بڑھنے لگیں۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ کیسز اس وقت امریکہ میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں مجموعی طور پر 3000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں دنیا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ماضی کی دشمنیوں کو بھلا کر اس وبا کا مقابلہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اس مشکل وقت میں چین سمیت روس سے مدد مانگ رہا ہے۔ روس نے امدادی سامان امریکہ پہنچا دیا۔ امریکہ میں اس وقت 1,87,000 سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد روس نے امداد میں پہل کرتے ہوئے امریکہ کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ ہمیں دردناک 2 ہفتوں کا سامنا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بیان کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کو دیا تھا۔ ماہرین نے یہ بتایا تھا کہ امریکہ میں کرونا وائرس 65% آبادی متاثر کر سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ امریکی اور روسی صدر کے مابین ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس کے بعد روس نے طبی آلات اور امدادی سامان امریکہ بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ خطرناک وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا مل کر حکمت عملی بنا رہی ہے۔ امریکہ اور روس ایک لمبے عرصے کے بعد اس طرح کی امداد کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں وائرس کے پھیلتے ہوئے اثرات کو دیکھ کر روس کے صدر نے امریکہ کو امداد کی پیشکش کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے روس سے امداد لینے کا فیصلہ کیا، جبکہ ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وینٹیلیٹر بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ اس وقت وہ تمام تدابیر اپنانے کی کوششیں کر رہا ہے جن کے ذریعے وائرس پر قابو پایا جا سکے۔ ناظرین، جیسا کہ چین اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کی امداد کرنے میں مصروف ہے، اسی طرح اب روس نے بھی اپنے بدترین مخالف امریکہ کی امداد کرنے کی ٹھان لی۔